بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسائل و مسائل سیریز کے سوالات اور اس کے جوابات کے ساتھ فی الحاضر ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے سے پوچھے گئے سوالات اور ان کے جوابات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کا جو سوال ہے اس کا ٹاپک ہے رسول کا علم غیب۔ ایک آدمی نے پوچھتے ہیں کہ جناب ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول کو عالم غیب سے وہی باتیں بتائی جاتی ہیں جن کو اللہ ان کے توسط سے اپنے بندوں کے پاس بھیجنا چاہتا ہے۔ استدلال میں یہ آیت پیش کی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لدیہم واحصى كل شیء عددا۔ سورہ جن ترجمہ ہے جس کا کہ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو، تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے، یعنی وہ غیب کا عالم ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے چن لیا ہو۔ پھر وہ اس کے آگے اور پیچھے نگران لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے۔ مصنف کی اس بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسولوں کو غیب کا صرف اتنا ہی علم دیا جاتا ہے جتنا بندوں کو پہنچانا مطلوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ انہیں کوئی چیز نہ بتائی جاتی ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اور کیا وہ آیت جس سے مصنف نے استدلال کیا ہے اس معاملے میں فیصلہ کن ہے؟ یہ سوال تھا۔ جواب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مصنف نے دراصل عوام الناس کے اس غلط خیال کی تردید کرنی چاہیے کہ رسول تمام ما کان و ما یکون کو جانتے ہیں اور خدا نے ان کو پورا علم غیب دے دیا ہے، حتیٰ کہ جو کچھ خدا جانتا ہے وہی اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ باطل ہے اور اس کی تردید کی حد تک مصنف کی بات درست ہے، لیکن اس کا یہ خیال درست نہیں ہے کہ رسولوں کو بس اتنا ہی علم غیب دیا گیا تھا جتنا بندوں کو پہنچانا مطلوب تھا۔ یہ بات قرآن اور حدیث کی تصریحات کے بھی خلاف ہے اور خود اس آیت سے بھی نہیں نکلتی جس سے مصنف نے استدلال کیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، سورہ یوسف، کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ علاوہ بری قرآن مجید کے بکثرت مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں پر عذاب بھیجنے سے پہلے ان کے نبیوں کو خبریں دے دی گئیں، مگر انہوں نے عذاب کے وقت اور اس کی تفصیلی کیفیت سے اپنی قوم کو مطلع نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو اپنے پہلے عذاب کی خبر دے دی گئی تھی کہ انہوں نے طوفان آنے سے پہلے کشتی بنا لی، لیکن انہوں نے اپنی قوم کو یہ نہیں بتایا کہ تم پر پانی کا عذاب آنے والا ہے۔ پھر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے ایسے ایسے حالات بتائے گئے تھے جو آپ کی امت کو نہیں بتائے گئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں بتائے گئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا امت محمد لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ البخاری کہ اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور کم ہنستے۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لاراکم من ورائی کما اراکم۔ میں، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، جس کا ترجمہ ہے کہ میں یقیناً تمہیں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے تمہیں آگے سے دیکھتا ہوں۔ غرض بکثرت آیات اور روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسولوں کو جو علم غیب دیا گیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ تھا جو ان کے واسطے سے بندوں تک پہنچا، اور عقل بھی یہی چاہتی ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ بندوں کو تو غیب کی صرف وہی باتیں معلوم ہونے کی ضرورت ہے جن کا تعلق عقائد ایمانیہ سے ہے، لیکن رسولوں کو ان کے سوا اور بہت سی ایسی معلومات حاصل ہونی چاہیے جو فرائض رسالت انجام دینے میں ان کے لیے مددگار ہوں، جس طرح سلطنت کی پالیسی،
جس طرح سلطنت کی پالیسی اور اس کی اسرار سے نائب السلطنت اور گورنروں کا ایک خاص حد تک واقف ہونا ضروری ہے، اور عام رعایا تک ان رازوں کا پہنچ جانا بجائے مفید ہونے کے الٹا مضر ہوتا ہے، اس طرح ملکوت الہی کے بھی بہت سے اسرار ہیں جو خدا کے خاص نمائندے اور اس کے رسول جانتے ہیں اور عام رعیت ان سے بے خبر ہے۔ یہ علم غیب رسولوں کو تو اپنے افرائض انجام دینے میں مدد دیتا ہے، لیکن عام رعایا نہ اس علم کی ضرورت ہی رکھتی ہے نہ اس کا تحمل ہی کر سکتی ہے۔ زیادہ صحت کے ساتھ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ مجملاً بس اس قدر ہے کہ نبی کا علم خدا کے علم سے کم اور بندوں کے علم سے زیادہ ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وہ کتنا ہوتا ہے اور کتنا نہیں، تو اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ترجمان القرآن اگست 1934۔